بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف انتہائی اہم سبق، 7 اقسام۔ آسان سبق ہے لیکن مبتدی طالب العلم اس کی طوالت کی وجہ سے تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے اس کو یاد کرنے میں، لیکن اگر اسے طریقے سے یاد کیا جائے تو بآسانی یاد ہو جاتا ہے۔ 7 اقسام کلمہ، اس کی تقسیم یہ جو کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے حروف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے کلمے کی۔ 2 قسمیں آپ اس کی بنا لیں، حرف علت ہیں یا نہیں۔ حرف علت کلمے میں ہے یا نہیں، دیکھ لیا، ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، حرف علت نہیں تو پھر 2 صورتیں بنا لیں۔ اس میں 2 حرف ہم جنس ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہو گئی، حرف علت ہے یا نہیں ہے۔ حرف علت نہیں ہے تو پھر 2 حرف ہم جنس ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں بنا لیں۔ ان حروف میں کوئی حمزہ ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گئے، یہاں تک۔ یہ جو ہوتا ہے حرف علت ہے، اس کو کہتے ہیں معطل۔ معطل، اب اس کے حرف دیکھ رہے ہوں گے نا، تو یہ عین تا لام، میم عین تا لام، معطل، یہ علت سے ہی بنا ہے۔ تو یہ لفظ اگر آپ یاد کر لیں گے معطل۔ اچھا، بعض طلبہ اس کو پڑھتے ہیں معطل، معطل نہیں ہے یہ، معطل۔ تو یہ لفظ ہی بتائے گا کہ یہ حرف علت اس میں کہیں دکھنا چاہیے، ہونا چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں معطل۔ یہ جو 2 ہم جنس حروف ایک جیسے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ یہ جس میں حمزہ ہے اس کو کہتے ہیں مہموز، اور جو معطل بھی نہیں، مضاعف بھی نہیں، مہموز بھی نہیں، وہ ہوتا ہے صحیح۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یہاں تک تو بڑا آسان سی بات ہے، میرا خیال ہے اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ معطل، مضاعف، مہموز اور صحیح، بنیادی یہ 4 ہی قسمیں بنتی۔ حرف علت ہے تو معطل، حرف علت نہیں تو 2 صورتیں ہیں، 2 حرف ایک جنس کے ہیں یا نہیں، 2 حرف ایک جنس کے ہیں تو مضاعف، اور اچھا مضاعف ضعف سے بنا، ضعف سے، ڈبل کو کہتے ہیں۔ تو اگر 2 حرف ایک جنس کے نہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں، حمزہ ہے یا نہیں، حمزہ ہے تو مہموز، نہیں ہے تو یہ صحیح بنے گا۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے صحیح کیا ہوتا ہے، آپ بولیں صحیح وہ ہوتا ہے جو مہموز بھی نہ ہو، مضاعف بھی نہ ہو اور معطل بھی نہ ہو۔ مہموز آپ کو پتہ ہے حمزہ والا ہے، مضاعف 2 حرف ایک جنس والا، اور معطل جس میں حرف علت ہو۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی مزید آ جاتی ہے۔ یہ جو معطل ہوتا ہے تو 3 اس کی اقسام ہوتی ہیں، بلکہ 2 بنیادی بنا لیں ہم۔ معطل کی 2 قسمیں ہیں، ایک حرف علت ہے یا 2۔ ایک حرف علت ہے یا 2 ہیں۔ اگر ایک ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ حرف علت فا میں ہے، عین میں ہے یا لام میں۔ وہ حرف علت فا میں ہے، عین میں ہے یا لام میں ہے۔ اگر فا میں ہو تو اس کو معطل الفا، عین میں ہو تو اس کو معطل العین، اور لام میں ہو تو معطل اللام بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور جو آپ نے کتابوں میں نام یاد کیے ہیں وہ ہے مثال، اجوف اور ناقص۔ 2 حرف علت ہوں تو اس کی 2 قسمیں ہیں، دونوں اکٹھے ہیں یا جدا جدا۔
اکٹھے ہوں تو اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. اور ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. لفیف مقرون اور لفیف مفروق. ٹھیک ہو گئی. یہی مضاف کی بھی دو صورتیں بنا لیتے ہیں. مضاف ثلاثی میں ہوگا یا رباعی میں ہوگا. ثلاثی میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مضاف ثلاثی. رباعی میں ہو تو مضاف رباعی. یہاں تک تو یہ آسان سی بات ہے. یعنی پہلے آپ نے چار بنائی: معطل، مضاف، محموز اور صحیح. پھر معطل کو چھیڑا تو دو قسمیں نظر آئیں ہمیں، ایک حرف علت ہے یا دو ہے. جب ایک ہے تو وہ مثال اجوف ناقص، دو ہے تو لفیف مفروق اور لفیف مقرون. مضاف دو طرح کا ہوتا ہے: مضاف ثلاثی، مضاف رباعی. محموز یہ بھی تین طرح کا ہوتا ہے. جیسے مثال میں بنا وہ حرف علت میں بنا تھا، ویسے ہی یہ بنتا ہے کہ اس کی تین قسمیں بنتی ہیں: فا میں، عین میں حمزہ اور لام میں حمزہ. فا میں ہو تو محموز الفا، عین میں ہو تو محموز العین، لام میں ہو تو محموز اللام. پوری ہفت اقسام کا یوں نقشہ بن جاتا ہے. میں پھر عرض کروں آسان پیرائے میں کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف علت ہے یا نہیں. اگر حرف علت ہے تو اسے معتل کہتے ہیں، اور اگر حرف علت نہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں: دو حرف ایک جنس کے ہیں یا نہیں. اگر دو حرف ایک جنس کے کسی کلمے میں ہمیں نظر آ جائیں تو وہ مضاف ہے، اور اگر نہ نظر آئیں تو پھر دیکھ لیں اس میں حمزہ ہے یا نہیں. اگر حمزہ ہو تو اس کو محموز کہیں گے، اور اگر نہ ہو تو اس کو صحیح کہہ دیں گے. پھر جو معطل ہے اس کی دو صورتیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک حمزہ ہے یا دو حمزہ. اگر ایک حمزہ ہو تو اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، چیک کر لیں فا کلمے میں حرف علت ہے، عین کلمے میں حرف علت ہے یا لام میں. فا میں ہو تو مثال، عین میں ہو تو اجوف، لام میں ہو تو ناقص. اور اگر دو حرف علت ہیں تو دیکھ لیں دونوں اکٹھے آ رہے ہیں تو اس کو کہیں لفیف مقرون. مقرون قران جڑے کو کہتے ہیں، جڑواں. تو لفیف مقرون جڑے ہوئے ہیں حرف علت. اور مفروق فرق سے ہے، الگ الگ حرف علت ہوں تو لفیف مفروق کہہ دیتے ہیں. پھر مضاف کو چیک کر لیں. مضاف اگر ثلاثی کا ہے تو اس کو ثلاثی مضاف کہہ دیں، رباعی کا ہے تو رباعی مضاف کہہ دیں. پھر آپ محموز پہ آ جائیں. محموز میں بھی یہ چیک کر لیں فا کلمے میں حمزہ ہے، عین میں حمزہ ہے یا لام میں حمزہ ہے. محموز الفا، عین اور لام یوں بن جائے گا.